آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودی کے پاس گئے، اس کا نا بیٹا بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی کوئی محلے میں رہ رہا ہے نا جی، بیمار ہو گئے، عیادت کرنی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ اپنے خونی رشتوں کی خیر خبر نہیں لیتے، غیر مسلم تو دور رہ گئے۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، بیٹا بیمار ہے، آخری وقت ہے اس کا، اور اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا کے تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے مخاطب ہوئے، اس سے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ بچہ کہتا ہے، بلکہ اس کے باپ سے پوچھا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے جو تورات پڑھ رہا ہے، تجھے اس تورات کے اتارنے والے کی قسم ہے جی، سچ بول، اس کے اندر تو نے میرا تذکرہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ وہ یہودی کہتا ہے نہیں پڑھا، جھوٹ بول دیا۔ بیٹا آخری حالت میں ہے، اس نے یہ بات سن لی اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تورات اور انجیل میں آپ کا تذکرہ نہیں پڑھا، جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ خدا کی قسم ہم نے یہ آپ کے تذکرے اس تورات اور انجیل میں پڑھے ہیں، سنے ہیں، آپ کے اخلاق یہاں پر بیان ہوئے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹا تو گواہی دیتا ہے؟ اس نے ایک گواہی دے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ مسلمان ہو گیا جی، یہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ صحابہ اس کی تدفین کا بھی انتظام کرنا ہے، تکفین کا بھی کرنا ہے، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا جی۔ کس بات سے متاثر ہوئے تھے لوگ؟ تلواروں سے، ڈنڈے سے، سختی سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمدہ اخلاق لوگوں کو دکھائے تھے، یہ میرے اخلاق ہیں جن کا تذکرہ تم تورات اور انجیل میں پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کو ان لوگوں پر لکھ دیا ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور متقی لوگ ہیں، میری آیات پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں جو باوجود امی ہونے کے تمہیں صحیح تعلیم دے رہے ہیں، اور جن کا تذکرہ تم تورات اور انجیل میں بھی پڑھتے ہو۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد جو اسی آیت میں بیان ہوا، آیت نمبر 157 سورہ آراف نامہ پارہ، گھروں میں جا کے نا ترجمہ دیکھیے گا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے آئے ہیں جی؟ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں صحیح تعلیم دینے آئے ہیں، صحیح کاموں کی، اچھے کاموں کا حکم دینے آئے ہیں، برائی سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرنے کے لیے آئے ہیں جو خود تم نے حرام کی ہوئی تھی۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور غلط چیزیں، گندی چیزیں جو تم نے حلال کی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان بوجھ اور ان توقوں کو تمہارے کندھوں سے اتارنے کے لیے آئے ہیں جو تم نے اپنے گردنوں پر چڑھا لیے تھے، خود ساختہ۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر 5 منٹ اوپر بھی ہو جائے تو معذرت۔ خود ساختہ بوجھ جو ان لوگوں نے اپنے اوپر ڈالے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ ان کے بوجھوں کو اتارنے آئے ہیں۔ یہ آیت یہ نہ سمجھے گا کہ یہود و نصارہ کے لیے تھی، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم نے بھی جو آج اپنے اس زمانے میں خود ساختہ بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا، بڑا مشہور ہم سنتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، وہ ہمیں بیان کریں، اس کا ایک حصہ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو ایسے روندا زمین پر مسل دیا، یہ کہ تشبیہ کے طور پر مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن
جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں میں نے ان کو آج اپنی پاؤں تلے روند کے رکھ دیا۔